سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرضين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلوات الله. قرآن مجید کے سوروں میں سے پہلا اور اہم ترین سورہ وہ سورہ کہ جس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ روایات بتاتی ہیں یہ سورہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ آیتیں مدنی ہیں. مکی ان کو کہا جاتا ہے جو قبل ہجرت نازل ہوئی، اور مدنی ان کو کہا جاتا ہے جو بعد ہجرت نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ بعد ہجرت مثلاً رسالت مآب مکے میں ہوں، مکے ہی میں نازل ہوئی ہوں، یا راستے میں نازل ہوئی ہوں، یا کسی جگہ نازل ہوئی ہوں، لیکن اصطلاح یہ ہے کہ بعد ہجرت جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، اور قبل ہجرت جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں. لیکن سورہ حمد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی آیتیں ہیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں، کیونکہ یا قبل ہجرت نازل ہوئی ہیں یا بعد ہجرت نازل ہوئی ہیں. لیکن سورہ حمد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. یعنی سورہ حمد کو اللہ نے 2 مرتبہ نازل کیا ہے، ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دوسری مرتبہ اس لیے نازل کیا گیا ہوگا کہ معاذ اللہ رسول بھول گئے تھے. ظاہر ہمارے یہاں تو تصور ہی نہیں، ہمارے یہاں تو نبی صاحب النسیان سے بلند ہوتا ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ بھول بھی سکتے ہیں، نبی بھولے ہیں، بھول سکتے ہی نہیں، بھولے ہیں. نماز بھول گئے، غسل بھول گئے، بغیر غسل کے نماز پڑھا دی، معلوم کیا کیا بھولا کرتے ہی تھے وہ. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھول گئے، ان کے نزدیک بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ سورہ ہم بھول گئے ہوں، اس لیے کہ یہ تو ہر نماز میں پڑھا جاتا تھا. ابتدا ہی سے جب سے نازل ہوا ہے نماز میں سورہ ہم کی تلاوت جاری تھی. لہذا نہ مسلمانوں کے بھولنے کا سوال، نہ معاذ اللہ رسول کے بھولنے کا سوال. تو بھولنا تو ممکن نہیں. پھر کیا ہوا؟ یہ 2 مرتبہ کیوں نازل ہوا میری سمجھ میں نہیں آتا. مصالح الہیہ میں کیا جانوں، لیکن میری سمجھ میں جتنا آیا وہ عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ نزول قرآن مجید کا نازل ہونا یہ بھی ایک اہم اور عظیم اللہ کی نظر میں قابل یادگار چیز ہے. اور اسی لیے جس شب میں قرآن نازل ہوا اللہ نے اس کو شب قدر قرار دے دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور جس شب میں قرآن نازل ہوا ارشاد ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. یعنی جس مہینے میں قرآن، جس شب میں قرآن نازل ہو گیا وہ ایک رات
1000 مہینوں سے بہتر بنص قرآن ایک مرتبہ آئی تھی شب قدر اصلی کا مطلب یہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، وہ تو ایک ہی تھی. اسی لیے انا انزلنا، میں نے قرآن کو نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا نحن نزلنا، ہم نے قرآن کو نازل کیا. انا انزلنا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ ایک مرتبہ ہوا. تو ایک شب تھی جس میں قرآن نازل ہوا. لیکن اب اس کے بعد ارشاد کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اب یہ نہیں ہے کہ نازل ہوئے اس میں ملک، اسی ایک شب میں جس میں قرآن نازل ہوا تھا اس میں ملائکہ بھی اور روح اعظم بھی نازل ہوئی. اب لفظ بدل گئی. تنزلو، نازل ہوتے رہتے ہیں ملائکہ اور روح اعظم نازل ہوتے ہیں. یہ سلسلہ ہے، یہ تسلسل ہے. اب یہ نہیں کہ وہ ایک شب تھی، بلکہ دن گزرتے گزرتے جب پھر وہی زمانہ آتا ہے جس شب میں نازل ہوا تھا قرآن، تو ہر مرتبہ اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ بابرکت شب وہ ہے جس میں ایک مرتبہ قرآن نازل ہو گیا. ہمیشہ قیامت تک اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب یہ میں نہیں جانتا کہ کہاں نازل ہوتے ہیں. میرے پاس تو کبھی نازل ہو کر کوئی ملک آیا نہیں. ہو کوئی سام ممکن ہے، میں کیا جانوں کہ جن کے پاس یہ ملک نازل ہو کر آیا کرتے ہوں، اور خالی اگر ممکن ہے ڈھیا چھونے آتے ہوں تو زمین چھوئی اور چلے گئے. لیکن ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں، ڈھیا چھونے نہیں آتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں. تو اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں تو کیا کوئی گٹفری ہے جو کعبے پر رکھ جاتے ہیں؟ خود یہ آیت بتا رہی ہے اور سورہ قدر بتا رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں احکام لے کر. تو کوئی منزل ہے جہاں وہ احکام پہنچایا کرتے ہیں، اور جس تک وہ احکام آتے ہیں، اور جو ذمہ دار عرض ہے جہاں احکام الہی نازل ہوتے ہیں. ہے کوئی صاحب امر جہاں وہ امر لے کر آتے ہیں تنزل الملائکہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایک رات کہ جس میں قرآن نازل ہوا، وہ اتنی بابرکت ہو گئی. اب قرآن میں جو جان قرآن سورہ ہے، جو روح قرآن سورہ ہے، جس کی اہمیت یہ کہ پورا قرآن سمٹ کر اس کے دامن میں آ گیا ہے، یعنی سورہ ہم، کیا اس کے نزول سے کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی؟ کیا اس کا نازل ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا اس کا نازل ہونا کوئی عظمت نہیں رکھتا؟ ظاہر ہے کہ جب قرآن کا نزول میں نے بتایا اتنا اہم، تو وہ سورہ جو اہم ترین سوروں میں ہے اس کا نزول بھی معمولی نہیں ہے. اس سے بھی عظمت حاصل ہوگی، اس سے بھی بلندی حاصل ہوگی. میرے ذہن میں جو آیا وہ یہی ہے، کیا اگر صرف مکے میں نازل ہوا ہوتا سورہ ہم تو مکے کا پلہ جھک جاتا، مدینے کا پلہ ہلکا ہو جاتا. قدرت چاہتی تھی کہ اپنے گھر کو اور نبی کی طرف منسوب شہر کو، دونوں کے پلوں کو برابر رکھے. لہذا سورہ حمد ایک مرتبہ اگر مکے میں نازل ہوا تو دوسری مرتبہ مدینے میں نازل ہوا تاکہ دونوں پلے برابر ہو. تو یہ اہم ترین سورہ ہے. اس کی ابتدا اور ہر سورہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سوائے پھر میں نے غلطی سے سورہ سبا کہہ دیا تھا، سوائے سورہ نمل کے
کہ جس کے درمیان میں بسم اللہ آئی اور ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ، اور ایک سورہ برات ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ کے غضب سے ابتدا ہوئی۔ ذرا عظمت بسم اللہ کی ملاحظہ فرمائیں کہ بسم اللہ ہے رحمت الہی کا نمونہ، اور سورہ برات ہے غضب الہی کا ظہور، کافروں سے اعلان کہ دیکھو بس اب جتنے معاہدے تھے سب ختم، اب ہم سے تم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، آخر اس مرتبہ تو آ جاؤ، آ ہی گئے ہو، آ جاؤ، لیکن اب آئندہ تم قدم نہیں رکھ سکتے مکے میں۔ انما المشرکون نجس، تمہاری نجاستیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس پاک و پاکیزہ زمین پر قدم رکھ سکو، اور آج تک کسی مشرک کو اجازت نہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں قدم رکھ سکے۔ انما المشرکون نجس، لہذا اعلان برات ہے کہ اب ہم سے تم سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے تم سے کوئی ربط نہیں، اب آئندہ قدم نہیں رکھ سکتے۔ اور اعلان کب ہونا ہے ذرا توجہ فرمائیں، یہ نہیں کہ اعلان چھپوا کر بھیج دیا گیا ہو، کاغذ پر لکھوایا گیا ہو اور جگہ بھیج دیا گیا ہو تب نہ نہیں، جب پوری دنیا کفر مکے میں جمع ہے، ہر طرف سے آ چکے ہیں، اس بھرے مجمع میں اعلان کرنا ہے کہ اب آئندہ تمہیں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اب تک جو ہوتا رہا ہو چکا، کوئی مشرک آئندہ اس زمین پر، پاک زمین پر نجس قدم آنے نہ پائے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے اس مجمع میں جہاں دنیا عرب کا پورا کفر و شرک کا مجمع جمع ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا مناسب تھا کہ مجھے ایسے کو بھیج دیا جائے کہ جس کا دل دہل رہا ہو، جس کی زبان کانپ رہی ہو، جو خوف سے دہشت زدہ ہو، اتنا بڑا مجمع، مسلمان کم کافر زیادہ، ان میں کھل کر اعلان کرنا کہ آئندہ قدم نہ رکھنا، تم نجس ہو، تم سے معاہدے ٹوٹ چکے ہیں، تم سے اب سوائے تلوار کے ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں تھا کہ اس مجمع میں جا کر کھل کر اعلان کر سکے۔ لہذا نگاہ انتخاب رسالت نے چنا اس کو کہ جو غالب کل غالب تھا، جس کو دیکھ کر لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے، جس پر ہیبت طاری نہیں ہوتی، جس کی ہیبت طاری۔ یہ وہ سورہ برات ہے جس کی تبلیغ علی کے سپرد کی گئی۔ آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، سبھی مانتے ہیں کہ پہلے ایک صاحب کو دے دیا گیا تھا، ابھی تم ہی جا کے پہنچا، معلوم نہیں یہ رسول کیا کیا کرتے ہیں، پہلے دوسرے کو دے دیا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا کرتا ہے، لیکن اگر رسالت میں آپ پہلے خود ہی علی کو دے دیا کرتے، ہر جگہ یہی ہوا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ آپ کہنے کون ہے، منزل الذی یعذرنی، کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے، الا ان یکون وزیر و خلیفتی، تاکہ میرا وزیر اور خلیفہ و علی اٹھ کھڑے ہوئے، اب بیٹھ جاؤ، یہ خدا کے رسول کیوں بٹھا رہے ہیں، کیا کوئی اور ہے اٹھنے والا، بیٹھ جاؤ، پھر کوئی اور ہے، جب سناٹا ہوتا ہے پھر علی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، ارے ایک مرتبہ تو آزما چکے، اب دوسری مرتبہ کیوں بٹھا رہے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں اور کوئی ہے جو میرے اس بوجھ کو اٹھائے، اور پھر علی اٹھتے ہیں۔ اب آپ اعلان فرماتے ہیں کہ پہچان لو میرے وزیر اور خلیفہ، جنگ خندق کا موقع آتا ہے، عامر ابن عبد ود آواز دے رہا ہے، اے مسلمانوں آ جاؤ میرے مقابلے کے اوپر،
یہاں تک کہتا کہ میری تو آواز پڑ گئی، کہاں تک پکاروں؟ اور بھائی تم تو کہتے ہو کہ اگر قتل ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، تو آؤ یا مجھے جہنم میں بھیج دو یا خود جنت میں چلے جاؤ، مگر کوئی مقابلے پر نہیں آتا۔ اور جب رسول کہتے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے، تو علی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، صلوات بھیجیں آپ کو۔ خدا کے رسول یہ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہے کوئی، پھر سناٹا، کان نالا روح سے متحد، یہ معلوم ہوتا ہے سروں پر طائر بیٹھے ہیں، سر ہیلے نہیں ورنہ اڑ جائیں گے، خاموش بیٹھے ہیں سب۔ پھر آپ مجمع سے امیر المومنین اٹھتے ہیں، پھر بٹھا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ارے آپ بیمار تھے، آپ کی آنکھیں رمت، آپ کے سر میں درد تھا، مگر پتا تو چلا تھا کہ کوئی علم لے کے چلا گیا ہے، اسی وقت روک دیا ہوتا، نہیں لے گئے لے جاؤ۔ اچھا اب دوسرے دن تو سمجھ گئے تھے، اب پھر یہ تیسرے دن کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اب کل میں علم دوں گا۔ صاحبان بلاغت غور کریں، کاہے پر زور دے رہے ہیں رسول؟ زور دے رہے ہیں لفظ کے ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یقیناً یقیناً حتماً کل میں علم دوں گا۔ تو یہ زور دیا جا رہا ہے میں علم دینے پر، اس کا مطلب یہی ہے کہ اب تک رسول نے علم نہیں دیا تھا کسی۔ رسول نے کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے سر میں شدید درد تھا، اور جب نکلے بھی آپ ہیں تو ماتھے پر پٹی باندھے تیسرے دن نکلے۔ اب بس سمجھ لیجئے کہ علی اور رسول میں کتنا ربط ہے، کہ ادھر رسول کے سر میں درد، ادھر علی کی آنکھیں آئی، یعنی وہی ربط ہے جو قاطع سر اور قسم سے ہوا ہے۔ آنکھیں رمضان، لہذا موقع ہے جو صاحب کا ہے، میں کیا بتاؤں کون صاحب لے گئے اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مجھ سے اس سے کیا مطلب، رسول نے جو کہا اتنا ہی عرض کر رہا ہوں۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں مرد کو علم دوں گا، میں دوں گا اور اس کو دوں گا جو میری نظر میں مرد ہے، جو کرار ہے، جو غیر فرار ہے، جو پے در پے حملہ کرنے والا ہے، جو میدان جنگ سے ہٹتا نہیں۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہے، اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے یہ 3 فضیلتیں مل جاتی جو علی کو ملی، اور وہ جب فضیلتیں گنواتے تھے تو ان میں یہ حدیث غیبر بھی، کاش رسول میرے لیے یہ کہہ دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمات میں حدیث کل یہ خدا کے رسول آپ کے سر میں درد پتا تو چلا تھا کون لے گیا، روک دیتے، واپس بلا لیتے، دوسرے دن کم سے کم، جو پہلے جو تیسرے دن کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے آخر؟ میں بتاؤں اس کی غرض کیا؟ آج تک کہا جاتا ہے کہ علی اتنی محبت کرتے تھے رسول اپنے بچوں سے کہ کبھی کاندھے پر چڑھائے ہوئے ہیں، فاطمہ سے اتنی محبت کے تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا ہر فضیلت کو محبت کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ لہذا رسول پہلے دوسروں کو موقع دے دیتے تھے کہ ارے بھائی میں روکتا نہیں ہوں، اگر حاصل کر سکتے ہو تو فضیلت حاصل کر لو، اور جب نہ حاصل کر سکتے تھے تو صحرا فضیلت تو اس کے اثر باندھتے تھے جو حقدار ہوا کرتا۔ تو بھائی اتفاق کی تاریخ دے دیا، سورہ برات
دے دیا اور ایک بزرگوار لے کر چلے اور مدینے سے دور پہنچ گئے. اور اب آئے تو اب جبریل امین آتے ہیں اور جبریل امین آ کر پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ لا یبلغہ الا انت اور رجل منک. تبلیغ نہیں کر سکتا سورہ برات کی، یا تو خود جائیے یا وہ مرد جائے جو آپ سے ہو، اور رجل منک، یا وہ مرد جائے جو آپ سے ہو. حکم اترا اور رسول نے بلایا علی کو، جاؤ علی لے لو سورہ برات اور تم جا کر تبلیغ کرو. امیر المومنین روانہ ہوئے. وہ وقت ہے کہ نماز صبح کا وقت قریب، اذان ہو چکی ہے، صفیں تیار ہیں اور ایک بزرگوار نماز پڑھانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ناقہ رسالت کی آواز گونجی. رسول کے ناقے کی آواز کو پہچانا لوگوں نے اور روکا کہ ٹھہر جائیے، خود رسول تشریف لا رہے ہیں. اور جب گرد کا دامن چاک ہوا تو جو منتظر رسول تھے ان کو جلوہ امام نظر. امیر المومنین ناقہ اسباب، رسول کے ناقے پر ناقہ اسباب. کیوں آپ نے کیوں زحمت کر دی کہ آپ کہے کو تشریف لیا ہے؟ کہ رسول نے حکم دیا ہے کہ سورہ برات لے جا کر تم تبلیغ کرنا اور مجھے اپنا ناقہ دیا ہے اور میرے لیے اب تو آپ جانیے اور رسول جانے، مجھے تو کچھ کہا نہیں. مجھ سے تو یہی کہا کہ بس سورہ برات لے کر تبلیغ کرو. پلٹے خدمت رسول میں آئے. عجیب جملے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے میرے سپرد ایک فریضہ کیا اور جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگی، لوگ دیکھنے لگے کہ کون لیے جا رہا ہے ازلتنی، تو آپ نے مجھے معذول فرما دیا. وہ مطلب ہی یا تو دیا ہی نہ ہوتا یا معذول نہ کیا ہوتا. پہلے تو سورہ برات دیا اور جب لے کر چلا تو ازلتنی، تو آپ نے معذول فرما دیا. کیا میرے بارے میں کوئی آیت اتری؟ رسول نے فرمایا اور کوئی آیت نہیں اتری. سورہ برات کے بعد کوئی آیت نہیں اتری ہے، لیکن جبریل امین نے آ کر مجھ سے کہا کہ ان آیات کی تبلیغ کوئی نہیں کر سکتا، یا آپ خود یا وہ مرد جو آپ سے ہو. اور اب میں کیا کروں کہ علی کے علاوہ کوئی اور مجھ سے ہے ہی نہیں. رجل بینکا کا مصداق تو سوائے علی کے اور کوئی ہے ہی نہیں. عجیب جملہ کہا ہے کہ جب لوگوں کی گردنیں اٹھنے لگی میری طرف تو آپ نے معذول کر دیا. میں روز یہاں مجلس پڑھنے آتا ہوں، آپ کو معلوم ہے 10 دن پڑھوں گا. جب میں بیٹھا ہوا ہوں ممبر کے اوپر، کوئی حیرت سے دیکھ رہے یہ کون صاحب آ گئے ہیں، یہ آج ممبر پہ فلاں صاحب کیسے آ گئے. جہاں روز کوئی بات ہوتی رہتی ہے حیرت سے لوگ نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں، لیکن پڑھتا میں تھا روز. ایک دن میری طبیعت خراب تھی، کسی اور کو بھیج دیا اپنی جگہ پر، تب پورا مجمع دیکھ رہا کہ یہ کون پڑھ رہے ہیں، یہ کون پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا، کہاں یہ آ گئے. تو معلوم ہوا جب کسی کو نئی نئی کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہر ایک حیرت سے دیکھ ہی کرتا. معلوم ہوتا علی کے لیے فضیلتیں ملنا تو نئی چیز تھی ہی نہیں، یہ تو اتفاق سے ان کو مل گئی تھی، لہذا حیرت سے لوگ دیکھ رہے. اور رسول نے دے کے بتایا کہ میں نہیں روکتا،
کو فضیلت حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر لے، مگر میں کیا کروں جب اللہ ہی نہیں چاہتا کہ کوئی فضیلت کسی دوسرے کو ملے، اور اللہ تو اس کو دیتا ہے جو حقدار ہوتا ہے۔ ہر جانتا ہے کہ مجمع میں جا کر کافروں کے سامنے دبنگی سے میرے پیغام کو کون پہنچا سکتا ہے، جس کے دل پر غوب غالب نہ ہوگا، جس کے چہرے پر خوف کا اثر نہ ہوگا، جس کی زبان میں لکنت نہ ہوگی۔ کون وہ ہے کہ جو نہ ایک سے ڈرتا ہے، نہ 10 سے ڈرتا ہے، نہ 1000 سے ڈرتا ہے؟ جو غالب کل غالب ہے وہ جائے گا اور جا کر تبلیغ کرے گا۔ تو سورہ بڑا غضب کا سورہ، جہاں یہ اعلان کہ ہم سے تم سے کوئی مطلب نہیں، آئندہ قدم نہ رکھنا مکے میں، کیونکہ غضب کی ابتدا ہے، لہذا فصاحت و بلاغت کا تقاضا تھا کہ رحمت کی آیت شروع میں نہ ہو۔ آیہ رحمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ اگر ابتدا ہوتی بسم اللہ الجبار القہار تو کہہ دیا جاتا جاؤ تم بسم اللہ کے ساتھ پڑھ دیں، لیکن جب اللہ کے ساتھ ہے رحمان اور رحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے، تو اب قہر کی آیتیں اس کے ابتدا میں بسم اللہ کیسے ہو؟ لہذا سورہ برات وہ کہ جس میں بسم اللہ نہیں، اور اس کے علاوہ ہر سورہ جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سورہ حمد میں تو تکرار ہے رحمان الرحیم ہونے۔ ایک سورہ ہے سورہ رحمان، وہاں پر ہے الرحمن علم القرآن، وہاں پر لفظ رحمان صرف آیا، لیکن بسم اللہ میں لفظ رحمان بھی ہے اور لفظ رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب سورہ حمد کی ابتدا ہوتی ہے تو پھر تکرار الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو وہی رحمانیت و رحیمیت جس کا تذکرہ بسم اللہ میں، اسی رحمانیت و رحیمیت کا اعلان دوبارہ سورہ حمد میں، یعنی اے میرے بندے میری رحمانیت و رحیمیت کو دیکھنا چاہ تو یوں دیکھ کہ جب تو نماز شروع کرے گا تو سب سے پہلے سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا، جب دوسرا سورہ شروع کرے گا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا۔ کم سے کم تیری 5 نمازوں میں 10 رکعتیں وہ ہوں گی کہ جس میں سورہ حمد پایا جاتا ہوگا، اور دوسرا سورہ تو کم سے کم دن میں 20 مرتبہ تو میری رحمانیت اور رحیمیت کا اقرار کرے گا، اور 20 مرتبہ تو صرف بسم اللہ کے ذریعے جب تو سورہ حمد شروع کرے گا تو پھر کہے گا الرحمن الرحیم، اور سورہ حمد بھی ہر نماز میں 2 مرتبہ، لہذا 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر میری رحمانیت و رحیمیت کا اقرار، اور 20 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے الرحمن الرحیم کہنے کا اقرار، یعنی کم سے کم دن میں 40 مرتبہ تیری زبان پر میری رحمانیت و رحیمیت کا اقرار آنا چاہیے۔ میں کیسا رحمان ہوں، میں کیسا رحیم ہوں۔ اے مسلمان ذرا سوچ اور غور کر کہ میری سی رحمانیت و رحیمیت تجھے کہیں اور نظر آئے گی؟ کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی تجھ پر مہربان ہو سکتا ہے؟
کیا مجھ سے بڑھ کر تیرے اوپر کوئی رحم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے آگے آگے چلتی رہتی ہے۔ دیکھ دیکھ تو نے گناہ کیے، تو نے معصیتیں کی، تو نے نافرمانی کی، ذرا سوچ تو کہ کس کی نافرمانی کی؟ ارے جس نے اتنی نعمتیں دی، جس نے تجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش تیری ہی مخالفت میں کھولا۔ کان میرے دیے ہوئے تھے، میرے ہی دیے ہوئے کانوں سے ان آوازوں کو تو نے سنا جو مجھے ناپسند۔ تجھے قوت سماعت دی گئی ہے، بڑی بڑی نعمت ہے۔ ارے اسی کے ذریعے تو انسانیت نے ترقی کی۔ اگر یہ قوت سماعت نہ ہوتی تو گزشتہ علوم مجھ تک نہ پہنچتی، پھر میرے علوم دوسرے تک منتقل نہ ہوتی، انسانیت ٹھٹری رہتی۔ یہ قوت سماعت تھی جس کے ذریعے ایک دوسرے کے خیالات منتقل ہوتے رہے۔ ان خیالات کے انتقال کی بنا کے اوپر ایک دوسرے سے رابطہ قائم رہا، ترقی ہوتی رہی۔ دیکھ تیری قوت نطق بھی اسی قوت سماعت کی محتاج ہے۔ اسی لیے مادر ذات بہرے گونگے بھی ہوتے ہیں، لفظیں سنی ہی نہیں تو بولے کیا؟ تو اتنی عظیم نعمت، اس کو میری نافرمانی میں تو صرف نہ کر۔ کس نے منع کیا ہے کہ خوشنما آوازیں نہ سن؟ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ پھر میری ہی دیوی سماعت کو صرف کر دے تو ان آوازوں کے سننے میں جو مجھے ناپسند؟ ارے بیٹھے ہوئے کارخانے میں کام بنا رہے ہیں، تھک جائیں گے، کچھ تو تفریح ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی کیسٹ لگا دیا کسی تماشے کا تو آپ کیوں بیکار خفا ہو رہے ہیں؟ ارے کچھ تفریح بھی تو چاہیے ہے، کچھ دل کا بہلاوا بھی تو چاہیے ہے۔ کوئی دل پسند آواز اگر کانوں میں آ رہی ہے تو آنے دیجیے، ذرا وقت کٹ جائے گا، مگر میں کہوں گا دل پسند نہ دیکھیے، خدا پسند دیکھیے۔ آپ کے دل نے تو آواز پسند کی، لیکن اسی کی بنا پر اگر عذاب الہی کے مستحق بن گئے اور اللہ نے کہا کیا میں نے اسی لیے کان دیے تھے کہ اس سے وہ آوازیں سن کہ جو تجھے برائیوں کی طرف دعوت دینے والی، جو تیرے جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والی، جو تجھے غلط راہوں پر ڈالنے والی آوازیں، کیا اسی لیے قوت سماعت دی تھی؟ میں کیا عرض کروں دوستداران اہل بیت، اللہ و رسول کے ماننے والے، اپنے کو مسلمان نہیں مومن کہنے والے، لیکن جناب علامات قیامت، میں سچ عرض کرتا ہوں عجب تصدیق ہے، علامات قیامت میں سے یہ بات لکھی گئی ہے، روایات میں ہے کہ غریب و امیر ہر گھر سے گانے کی آوازیں بلند ہوں گی، رقص و سرود کی آوازیں بلند ہوں گی۔ شاید 100 برس پہلے سمجھ میں نہ آتا، ارے صاحب وہ تو نواب صاحب ہیں جو بلا سکتے ہیں رقاصہ کہ وہ رقص کرے اور گائے، وہ بیچارہ پھٹیچر جس کے پاس 10 روپے دن بھر میں کمائی کے بعد ملتے، وہ کہاں سے گانے والیوں کو مہیا کرے گا؟ لیکن آج اس حدیث کی تصدیق کے ذرا سا کھٹکا لگایا، ذرا سا ہاتھ پھیرا اور وہی آواز گونج رہی ہے جو فلاں قصر میں، وہی میرے چھوٹے سے ٹوٹے ہوئے گھر۔ تو یہ علامات قیامت میں سے تھا کہ ہر گھر سے گانے کی آوازیں بلند ہوں گی۔ آج دیکھ لیجئے کون گھر ایسا مومن کی یہاں بھی بڑے مومن ہیں، پاک باز، لیکن جناب
ریڈیو کھلا ہوا ہے، ٹرانسسٹر، اب ریڈیو اگر بجلی نہیں بھی ہے تو وہ کام دے رہا ہے، اور کیوں خالی گانے پر اکتفا ہو، صورت اور شکل بھی تو دکھائی دے۔ تو شیطان نے ایک نئی چیز ٹیلی ویژن کی صورت میں، اور ٹیلی ویژن پر ہر وقت تو نہیں آتا، لہذا ویڈیو صحیح، غرض کے کوئی وقت رقص و سرود اور فحشا سے محفوظ نہ رہے۔ تو قدرت نے جو نعمتیں دی ان کو اسی کی نافرمانی میں صرف کرنا۔ ہاتھ دیے تھے اس نے، کتنی بڑی نعمت، پیر دیے تھے اس نے، کتنی بڑی نعمت، زبان دی تھی اس نے، کتنی بڑی نعمت، مگر ہم نے کیا کیا؟ اس کی ہر نعمت کو اس کی نافرمانیوں میں صرف کیا کہ تو دیتا جا، ہم نافرمانی کرتے جائیں۔ مگر کیا اس رحمان و رحیم کا فیض، ارے کی نافرمانی خیر غلطی ہو گئی، کمزور بندہ ہے، نفس کے قابو میں آ گیا، ٹھوکر کھا گیا، تو دیکھ گھبرا نہیں، کسی منزل پر پہنچ جہاں میرے لیے توبہ کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا۔ صدبار اگر توبہ شکستی باز، ارے 100 مرتبہ توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی شرما نہیں، پھر سچے دل سے توبہ کر لے تو پھر میں توبہ قبول کرنے کو تیار۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ شیطان نکلا یہ کہہ کر مالک میں ان کو بہتا کر رہوں گا، ہر طرف سے گھیر لوں گا، دہنی طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پس پشت سے بھی آؤں گا، لا اودن صراطک المستقیم۔ عجیب دعویٰ ٹھاٹ ہیں، لا اودن تکبر، اسی لیے تو شیطنت کی انداز ہے، لا اودن صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر جم کر بیٹھ جاؤں گا، ادھر سے کوئی گزر ہی نہ سکے۔ لا اودن بڑے زور میں کہا، یقیناً حتماً تیرے صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر جم کر بیٹھوں گا، دہنی طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پس پشت سے، سیدھے راستے پر جم کر بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان یہ کہہ کر چلا، اور ادھر ندا کہ ہاں تو نے چوراہا تو روک لیا، اپنے خیال میں ہر راستہ بند کر دیا، لیکن سمتیں 4 نہیں ہیں، سمتیں 6 ہیں۔ اب ہر طرف سے گھیر، لیکن 2 سمتیں رہ گئیں، ایک بلندی کی اور ایک پستی کی۔ تو سن، اب یہ 4 راہیں چوراہا تیرے لیے اور یہ 2 راہیں میرے لیے، جو بھی سر رکھ دے گا شرمندہ ہوگا، یا ہاتھ اٹھا لے گا دعا کے لیے میں بخشتا چلا جاؤں گا، میں معاف کروں گا۔ کسی منزل پر تو باز آ جائے، کسی منزل پر تو توبہ کر لے۔ اگر غلطی ہوئی ہے، بندہ ہے تو اس سے معصوم نہیں، غلطی ہو گئی، غلطی ہونا قابل اعتراض نہیں، غلطی پر جمع رہنا قابل اعتراض۔ شرمندہ تو ہو جا، آئندہ کے ترک کا تو ارادہ تو کر لے، تو وہ ارحم الراحمین جو گناہوں کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ آ میرے دروازے پر، ہر دروازہ بند ہو جائے میرا دروازہ کھلا رہے، ہر ایک مایوس کر کے پلٹا دے، میرے یہاں سے مایوس نہ پلٹے گا۔ عدالتوں میں پہنچا میں، خدا نخواستہ کاش کوئی مومن نہ جائے الزام کے ساتھ، دین کے لیے جائے، اسلام کے لیے قربانی پیش کرے،
لیکن کسی غلط قدم کی بنا پر خدا کرے کوئی مومن کو اس کا موقع نہ آئے کہ وہ جائے عدالت کے سامنے. خدا نہ خواستہ کسی سے غلطی ہوئی، پہلی مرتبہ پہنچا، غلطی ہو گئی تھی، پہلی مرتبہ پہنچا، عدالت نے دیکھا معمولی جرم بھی ہے، پہلی مرتبہ ہے، ان کا چونکہ پہلی مرتبہ جرم کیا ہے لہذا چھوڑا جاتا ہے، مگر پہلی مرتبہ اور دوسرے دن بھی پکڑ کے آ گئے تو آپ تیوریوں بابر ارے کم وقت کل ہی گیا تھا پھر آ رہا. جتنا جرم بڑھتا جاتا ہے سزا میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے. لاکھ اب رحم کی در ایسے رحم کہا ایک مرتبہ دو مرتبہ ہر مرتبہ رحم. تو یہ دنیا ہے جو پہلی خطا معاف کرتی ہے اور اس کے بعد سزا لازم قرار دے دیتی ہے. اور وہ بارگاہ الہی ہے کہ ہر جرم کے بعد میں آتی ہے کہ اب تو آزاد آ جانا. جناب موسیٰ ہیں اور فرعون اور نمرود اور قارون الزام لگاتا ہے عصمت جناب موسیٰ. جناب موسیٰ قارون کے پاس جانتے ہیں آپ وہ قارونی دولت، خزانوں کی بھرمار. قرآن کہتا ہے وہ اتنی دولت تھی کہ سمجھ لیجئے کہ خالی خزانوں کی کنجیاں اتنی تھی کہ ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا. اب اتنی دولت، اور ایک مرتبہ حکم دیا جاتا ہے کہ جن کے پاس دولت جمع وہ زکات ادا کرے. سب سے بڑا دولت مند جو امت جناب موسیٰ میں تھا مومن تھا، یعنی مومن کا مطلب یہ کلمہ پڑھتا تھا، جناب موسیٰ کو مانتا تھا. حکم دیا کہ اپنی دولت میں سے زکات نکال. کتنی کا؟ 40واں حصہ. 40واں حصہ کوئی چیز نہیں، نکال دوں گا. اب جو آ کر خزانوں سے الگ کرنا شروع کیا اور دیکھا وہ ایک ڈھیر لگا. دولت مند جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی دولت کی حرص بڑھتی جاتی ہے. انسان کبھی دولت اس لیے جمع نہیں کرتا ہے کہ کل کیا کروں گا، بلکہ وہ حریص ہو جاتا ہے. ورنہ کروڑ پتی اور ارب پتی کیا جانتے نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا یہ سب رہ جائے، میرے لیے اتنا کام تھوڑی دے گا، مگر ہے اب حرص. اب جو اتنی دولت دیکھی کیسے نکال دوں دل پھٹ گیا. ارے اتنی دولت، اتنی چاندی، اتنا سونا، مگر وعدہ کر کے آیا ہے بھی، کلمہ بھی پڑھتا اور مسلمان بھی کہتا اپنے کو، کرے کیا؟ تو ایک مرتبہ سوچا کہ خود رسول کی رسالت ہی میں لوگوں کو شک پیدا کر دوں. ایک فاحشہ عورت کو راضی کر دی. ارے بھائی ارب 2 ارب کروڑ 2 کروڑ جاتا وہ راضی ہو گئی 1000 2000 میں. کل جب جناب موسیٰ واز کہہ رہے ہو تو کھڑی ہو جانا اور الزام لگا دینا. موسیٰ راضی ہو گئی، فاحشہ تھی 1000 2000. جناب موسیٰ واز فرما رہے ہیں اور اتفاق سے واز میں وہی فحشا اور زنا کے متعلق کیا عذاب ہے اور کیا عذاب ہے اور کیا عذاب ہے. اور جب یہ واز فرما رہے ہیں تو ایک مرتبہ یہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور جناب موسیٰ سے کہتی ہے کہ کیا یہ دوسروں ہی کے لیے یا آپ کے لیے؟ اس نے موسیٰ کی شکن دیکھی اور اس نے یہ اندازہ کیا کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے. بس ایک مرتبہ تھرتھرا گئی اور تھرتھرا اور کانپ کے کہا خدا کے رسول معاف فرمائے، میں نے غلطی کی، آپ کا دامن پاک ہے، مجھے قارون نے آمادہ کیا کہ آپ کا الزام رکھ دیں، کوئی اور ظلم ہوتا تو موسیٰ معاف کر دیتا، لیکن یہ عصمت پہنچ آ رہی تھی. ایک مرتبہ بارگاہ الہی مرض کرتے میرے مالک تو نے دیکھا کہ قارون نے میرے اوپر کیسا الزام لگایا؟ ندائی کہ موسیٰ
میں نے زمین پر اختیار دے دیا، حکم دے دو زمین غرق کر لے۔ اللہ نے خطاب زٹی انوں تک زمین دھس گیا، بڑا کی غلطی کی لاوی، کیونکہ یہ خود بھی بنی اسرائیل میں سے اجداد جناب موسیٰ فرعون میں جو مشترک لاوی غیر و غضب سے کہا ما تقول ابن اللہ، اے اللہ کا، اور پھر زمین کو حکم دیا غرق کر، آپ گھٹنوں تک غرق کر۔ پھر توبہ، موسیٰ مجھ سے بڑی بڑی میں توبہ کر رہا ہوں، سچے دل سے توبہ کر۔ پھر موسیٰ نے کہا ما تقول ابن اللہ، اور زمین کو حکم دیا یہ چیختا رہا 70 مرتبہ موسیٰ، ہر مرتبہ انہوں نے کہا زمین غرق ہو گئی، اپنے خانوں سمیت غرق، یہ تو غرق۔ اور جناب موسیٰ مناجات کے لیے کوہ پر پہنچ، یا رب، آواز دی اور ندا آئی ما تقول ابن اللہ، اے لاوی کے بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ تھر تھر آ گئے، مالک کیا غلطی ہوئی، یہ پالنے والے کیا قصور ہوا؟ ایک مرتبہ آواز آئی کہ قارون نے میرا اتنا گناہ کیا، مگر میں نے تو سزا نہ دی اور تم کو 70 مرتبہ پکارا اور تم نے سنا نہیں، مگر وہ تھا اسی قابل کے زمین میں غرق ہو جائے، 70 مرتبہ تمہیں پکارا، ایک مرتبہ مجھے نہ پکارا۔ تمہارے ارحم الراحمین، جو ہر گناہ کے بعد کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میرے دربار۔ اب اس کے بعد بھی کوئی اگر نہ آئے طلب مغفرت کے لیے تو کیا وہ اس کا حقدار نہیں ہے؟ پھر کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ تو ارحم الراحمین کیسا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا؟ ارے اتنے دروازے کھلے تھے، تو نے پھر کیوں نہ مجھ سے رحمت کو طلب کر لیا؟ میری مغفرت پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس نے تمہیں رحمت کے وسیلے بھی دے دیے، رحمت کے ذریعے بھی دے دیے، ایسے دروازے بتا دیے کہ وہاں پہنچ جاؤ تو رد نہیں ہوگی دعا۔ اور قرآن نے کہا کیا اگر کہیں یہ استغفار کریں گناہ کے بعد، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے استغفار کر دیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو ہے ہی غفار، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھ تک آؤ وسیلے سے آؤ، مجھ تک آؤ ذریعے سے آؤ۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ بیمار ہو گئے، اپنے ایک صحابی کو بلایا، تو شوزاد و راحلہ دیا، جا سفر کی منزلیں مدینے سے طے کرتا ہوا جا کر بلا، اور جا کر میرے جج کی قبر کے پاس میرے صحت کی دعا کر۔ اس صحابی نے گھبرا کے کہا فرزند رسول، کیا آپ خود امام نہیں ہیں؟ حسین بھی امام، آپ بھی امام، کیا آپ طلب کریں گے تو رد ہو جائے گی دعا؟ کہا نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری دعا کو رد نہیں کرے گا، مگر ہم ہر شے کو اس کے دروازوں سے طلب کرتے ہیں، ہم ہر شے کو اس کے راستے سے مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ مشہور و معروف حدیث امام نے فرمائی جو آپ کی سنی ہوئی ہے، فرماتے ہیں اللہ نے میرے جج کی شہادت کے بدلے میں دنیا میں ان کو 3 شرف دیے، وہ آخرت کے شرف تو الگ، دنیا میں 3 شرف دیے ہیں۔ وہ شرف کون؟ الشفاء فی تربت حسینی کو شفا کا ذریعہ بنا۔ آپ کیا کہتے ہیں کربلا کی زمین کو؟ خاک شفا، کہ جس کو مریض اگر بقصد شفا کھا لے تو مرض دور ہو جائے۔ استجابت الدعاء تحت قبتے، دوسرا بدلہ یہ دیا کہ حسینی کو دعاؤں کی قبولیت کا مرکز بنا دیا۔ الامامت فی ذریتہ، تیسرا شرف یہ دیا
کہ حسن اور حسین دونوں بھائی، دونوں نور رسالت کے ٹکڑے، دونوں سردار جوانان جنت، لیکن شہادت حسین کی جزا یہ تھی کہ امامت فی ذریت، امامت کو نسل حسین میں رکھا۔ وہ حسین کی نسل زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، علی رضا، آخر میں 12ویں امام تک کون؟ وہ جو نسل امام حسین۔ تو یہ 3 شرف دیے ہیں، تو چونکہ قبولیت دعا قبہ حسینی نیچے ہے، وہاں جا کر میرے لیے دعا کر، تین کو الہی تیار ہیں ہوئی ہے، ملائکہ مبارکباد دینے آئے، ان حالوں میں فروس بھی ہے، وہ جو اپنے ترک اور بنا پر ہو گیا تھا، جبریل امین کے خواہش کر کے بار آ گیا، رسول سے عرض کی خدا کے رسول مبارک موقع پر دعا فرما دیں کہ میری گناہ بھی معاف ہو جائے، کہ اولا معاف ہو جائے۔ صحیح کہا تھا، اس نے کہا تھا واستغفر لهم رسول استغفار کریں جو قرآن نے کہہ کر رہا ہے، مگر ایک مرتبہ نگاہ رسالت اور گہوار حسینی پر تھمتی ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر مغفرت چاہتا ہے تو جا جسم حسینی سے اپنے کو مس کر۔ شعبان کے سلسلے میں توجہ فرمایا، عام کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں بھی، بیان میں بھی، عام کتابوں میں شعبان کے سلسلے میں ہمارے امام زمان ایک دعا مروی ہے، اور اس دعا میں یہ ہے کہ پالنے والے امام حسین سے خطاب، اے جد ماجد، آپ کے گہوارے سے فطرس نے پناہ لی، گہواری کی، اور میں آپ کی قبر کی پناہ لیتا ہوں۔ لازل فطرسو بمہدک، آپ کے گہوارے کی پناہ لی ہے فطرس نے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسم نہیں بلکہ رسول نے کہا تھا جا اپنے کو گہوارے حسینی سے مس کر۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گہوارے کی طرف کیوں متوجہ کیا۔ شاید وجہ یہ ہو کہ بچہ نبی کی نظر میں اتنا پاک تھا کہ جب تک ترک اولا کا دھبا ہے نہ چاہتے تھے کہ فطرس کا جسم مس ہو، یا ممکن ہے وجہ یہ ہو کہ اگر گہوارے کو کہہ دیتے، اگر جسم حسینی کو کہہ دیتے تو دنیا سوچتی کہ اسی وقت تو خطا معاف ہوگی جب حسین تک میرا ہاتھ پہنچے، لہذا گہوارہ فرمایا۔ گہوارہ کون؟ جہاں چند دن جسم حسین رہ جائے وہ تھا گہوارہ۔ گہوارہ ذریعہ مغفرت بنا کر بتایا کہ جب محض ذریعہ مغفرت بن سکتا ہے تو وہ قبر کیوں ذریعہ مغفرت نہیں بن سکتی جہاں جسم حسین قیامت تک رہنے والا۔ اور اب فطرس نے جسم کو مس کیا، پرواز کر کے فلک پر پہنچا اور کہہ رہا ہے من مثلی من مثلی، میرے مثل کون ہے، میرے مثل کون؟ انا عتیق الحسین، ارے میں تو حسین کے ذریعے آزاد ہوا، حسین کے ذریعے میرے گناہ مجھ سے دور ہوئے ہیں۔ وہ ابتدا تھی کہ جب ایک گنہگار، جب ایک وہ کہ جس سے ترک اولا ہوا تھا حسین کے ذریعے آزاد ہوا، اور وہ انتہا تھی کہ جب کربلا میں بھی ایک گنہگار کو آزاد کر کے بتا رہے ہیں کہ آؤ گنہگاروں، تمہیں مجھ سے بڑھ کے وسیلہ کہاں مل سکتا ہے؟ ارے جب ہڑکا سا گنہگار مجھے وسیلہ قرار دے لے اور اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو لاکھ گناہگار صحیح، تمہارا گناہ، تمہارا جرم ہڑکا سا تو نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ جرم تھا کہ خود کانپ رہا ہے، وہ جرم تھا کہ خود تھر تھرا رہا ہے، وہ جرم تھا کہ خود سمجھ رہا ہے کہ میرا جرم کیسے معاف ہوگا۔ سنتے ہیں آپ کہ رات بھر چین نہیں آیا، جب کسی بچے کے پیاس سے تڑپنے کی آواز سنتا تھا دل پہ ایک تیر لگتا تھا۔
نہ میں گھیر کر لاتا، نہ میرا آقا دشمنوں میں اسیر ہوتا، نہ یہ بچوں کی زبان پر آتش کی سزائیں آتی۔ اور صرف یہی نہیں، ارے پسر صاحب کے لشکر میں ہے، کیا مشوروں سے بے خبر ہیں؟ کیا نہیں جانتا کیا مشورے ہو رہے ہیں؟ کیا نہیں جانتا کل کیا کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس کو خبر نہیں کہ کل چراغ فاطمہ گل ہونے والا ہے؟ کیا اس کو خبر نہیں کہ اس لیے کچھ لوگ آمادہ کیے گئے ہیں کہ حسین کے لاشے کو پامال کر ڈالیں؟ کیا اس کو پتا نہیں کہ ان خیموں میں آگ لگائی جائے گی؟ کیا اس کو خبر نہیں کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھلنے والی ہیں؟ زینب اور ام کلثوم اسیر کر کے کوفے شام لے جائی جائیں گی، مگر ہر بات کے بعد دل میں احساس، ارے میرا مولا کہہ رہا تھا مجھے مدینے پلٹ جانے دو، اگر میں راستہ نہ روکتا تو آج میرا آقا ان مصیبتوں میں کیوں گرفتار ہوتا۔ سباوی رات بھر جاگتا رہا، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیمے سے نکلتا ہے۔ سباوی پسر صاحب کے پاس آیا، ایک مرتبہ کہا تو قاتل و حاضر رجل، کیا حسین سے جنگ کر ہی کے رہے گا؟ ایک بہادر اپنے لشکر کا سردار کہہ رہا ہے نا، لہٰذا اتنے دل بڑھانے کے لیے کہا ہاں دیکھنا ایسی لڑائی لڑوں گا کہ سروں اور ہاتھوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کیا کوئی صلح کی صورت نہیں؟ کیا میں کیا کروں؟ اتنے زیادہ نہیں مانتا، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، چلا دریا کی طرف، لوگ سمجھے پانی پلانے جا رہا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہوٹ میدان میں گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھر تھرا رہا، چہرے کا رنگ زرد ہے، جسم پر تھرتھری ہے۔ کیا مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو تیرے علاوہ کسی کا نام نہ لیتا؟ یہ آج کیا ہے کہ جسم پر تھرتھری، خوف سے چہرہ کر، کہا یہ جنگ سے موت کا خوف نہیں، ارے یہ جہنم کا خوف۔ ایک طرف میں جنت دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں۔ گھوڑے کو ایڑ دی، دریا کی طرف لے کر چلا، لوگ سمجھے پانی پلانے لیے جا رہا ہے، اسی لیے کہیں روک نہ لیے جاؤں۔ ایک مرتبہ جب صفوں سے نکلا، گھوڑے کا رخ حسین کے خیموں کی طرف کیا، حسین نے دیکھا بہادر آ رہا ہے، دل کو جاننے والا امام، ضمیر سے واقف امام، سمجھ چکا تھا کہ کس لیے آ رہا ہے۔ روایات میں تشریح تو نہیں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کہا ہوگا عباس جا کر استقبال کرو، ارے ہو آ رہا ہے میرا مہمان آ رہا ہے۔ آگے بڑا ہو، جو روایت کی لفظیں عرض کر رہا ہوں، میدان میں آیا، فوجوں سے نکلا، دونوں ہاتھ اپنے رومال سے باندھے، آسمان کی طرف نگاہ بلند کی۔ ایک مرتبہ کہتا پالنے والے تو ہی رہے، ذرا گناہگار سن لے مجھے ایسے، ہو کیسا گناہگار؟ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے پالنے والے تو ہی رہے، اے میرے مالک تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، فقط ازج تو قلوبہ اولیاء، ارے تیرے چہیتوں کے دلوں کو میں نے دہلایا ہے۔ اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ دی، حسین کی خدمت میں آیا، گھوڑے سے کودا، جھلم سے چہرہ چھپا ہوا، حسین کرسی پر بیٹھے، آگے بڑھا، قدموں کو پکڑ لیا، کہتے ہیں امام من تکون الفراست، سر اٹھا تو کون ہے؟ کہا میں مجرم ہوں، مگر سر اٹھاؤں گا نہیں جب تک سند نہ دینے کے معاف کر دیں۔ اب حسین یہ نہیں پوچھتے کہ میں معاف تو کر دوں مگر اس کے بعد میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا۔ اس نے کہا آقا سر نہ اٹھاؤں گا جب تک جرم معاف نہ ہو جائے۔ حسین نے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب ہو اٹھا، کہا فرزند رسول جس طرح سب سے پہلے راستہ روکا ہے، چاہتا ہوں سب سے پہلے جان بھی دوں۔ میں نہیں جانتا کہ جب خیمے میں خبر پہنچی ہوگی کیا ہو رہا ہے مدد کرنے۔ ارے جب حبیب کی خبر ملی تھی تو زینب کا دل بڑھ گیا، ارے وہ تو دوست تھے۔ جب یہ سنا ہوگا کہ جو اب تک دشمن تھا وہ مدد کرنے آیا ہے، زینب کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اور جب سنا ہوگا کہ وہ جانثار جا رہا ہے
جنگ میں. اب بعض روایات میں کیا اکیلا نہیں آیا تھا, اپنے ساتھ لڑکے کو لے کر آیا تھا. ایک مرتبہ جوان کی طرف رخ کیا, کہا فرزند, ہر باپ کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ آخری وقت اس کا نوجوان بیٹا اس کے سرانے ہو, مگر میرے دل کی تمنا ہے کہ آج مجھے حسین کے فدا ہو کر خاک و خون میں لوٹتا دیکھوں. اے بیٹا جا کر حسین پر. youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.